سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھ دیا ہے، اس لیے آپس میں سلام کو عام کرو، کیونکہ جب آدمی کسی قوم پر سلام بھیجتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں تو اس کے لیے ان پر فضیلت ہوتی ہے، کیونکہ اس نے انہیں یاد دہانی کروائی۔ اگر وہ اس کا جواب نہ دیں تو جو ان سے بہتر اور پاکیزہ ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تم نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاؤ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور کسی نابینا کمزور نظر کو راستہ دکھاؤ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی ہٹاؤ تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دروازے گناہ کے ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں جلدی ملتی ہے۔ کون سے ہیں وہ؟ سرکشی، بغاوت اور نافرمانی۔ سرکشی و بغاوت اور نافرمانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے، بس جو کوئی اس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بھی اس کو اپنے سے جوڑ لیتا ہوں، اور جو کوئی اسے توڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو اس سے توڑ لیتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین ساتھی قبر تک میت کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل، دو واپس لوٹ آتے ہیں اور ایک باقی رہتا ہے۔ اس کے گھر والے اور مال لوٹ آتے ہیں جبکہ اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے، اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مسلسل دہراتے رہے، اور میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے علاوہ انبیاء کرام کے، کیونکہ وہ معصوم الخطا ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے گناہ پر استغفار کیا، اس نے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ وہ دن میں 70 بار گناہ کرے۔ گناہ پر اصرار کا مطلب یہ ہے کہ گناہ پر دوام کرنا، یعنی بار بار اس گناہ کو کرنا یوں تو خود گناہ کرنا کوئی کم بری بات نہیں ہے، کیونکہ اس پر اصرار کرنا تو یہ تو بہت ہی برا ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ پر اصرار کبیرہ گناہ کے ارتکاب پر پہنچا دیتا ہے، اور کبیرہ گناہ پر اصرار کفر کی حد تک لے جاتا ہے۔ لہٰذا اس ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے اور اس سے استغفار کرتا ہے، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، تو وہ حد اصرار سے خارج ہوتا ہے، چاہے اس سے اس گناہ کا ارتکاب کتنے ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، کیونکہ گناہ پر ارتکاب کرنے والا تو اسی کو کہیں گے جو بار بار گناہ کرے، مگر نہ تو وہ اس گناہ سے شرمندہ و نادم ہو اور نہ استغفار کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ فرمانے لگے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور
والدین کی نافرمانی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے بڑے گناہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی بے گناہ جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اور چھینا جھپٹی کرتا ہے اور لوگ اس کو کھلم کھلا چھینا جھپٹی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن خوف و دہشت کے مارے بے بس ہو جاتے ہیں اور چیخ و پکار کے علاوہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے، تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ بس تم ان گناہوں سے بچو۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ قتل کرنے والا جب ناحق قتل کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سن کر پوچھا کہ اس سے ایمان علیحدہ کس طرح کر لیا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس طرح یہ کہہ کر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی اور پھر ان انگلیوں کو ایک دوسری سے علیحدہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس طرح واپس آ جاتا ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے انگلیوں کو پھر ایک دوسری میں داخل کر لیا۔ نیز ابو عبداللہ یعنی عبداللہ بن اسماعیل بخاری نے کہا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی ارتکاب معصیت کے وقت مومن کامل نہیں رہتا اور اس میں سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔